पतरस रसूल का पहला आम खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयतें मुकद्दसा हम इस जगह पर तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबके लिए वैसे बरकत हो। ये जो 9वीं आयत है, हम सब इसको ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? अपनी बाइबल मुकद्दस उठाएंगे और जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो बाइबल मुकद्दस से पढ़ेंगे और ऊंची आवाज़ में पढ़ना है सब ने, और एक आवाज़ होकर पढ़ना है। ये नहीं कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है। हमने मुत्फिक होकर इसको बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना है। क्या सब तैयार है पढ़ने के लिए? सब तैयार हैं? एक दफ़ा और आप उधर खड़ी होकर पढ़ लें ताकि ये याद हो जाए। पहली है 9वीं आयत, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कानून का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। अब सब ने बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना है। हर शख्स की एक पहचान है और पतरस रसूल के ईमानदारों के साथ बात कर रहा है और ये खुदा की बात है, खुदा की बात कर रहा है। इसमें पतरस रसूल की अपनी कोई बात नहीं है कि वो अपनी कोई बात कर रहा हो कि मेरी ये बात है, मैंने ये किया है, मुझे ये मिला है और मैंने ऐसे। इसमें एक भी बात पतरस रसूल की तरफ से कोई नहीं है। हर एक बात जो इस जगह पर हमें मिल रही है वो खुदा की तरफ से है और वो खुदा के बारे में बता रहा है और उनको ये बता रहा है कि अपनी ज़िंदगी पर गौर करो, अपने आप को देखो, परखो, अपने चाल चलन पर, अपने रवैये पर, हर एक बात पर नज़र करो कि आप किधर जा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल। खुदा का ये बहुत बड़ा मंसूबा था और बहुत बड़ा प्लान था कि वो सिर्फ बनी इसराइल पर ही अपनी नज़र रखे, क्योंकि खुदा ने बनी इसराइल को ये कहा है कि ये मेरा बेलोटा है। वो इस कदर उससे खुदा प्यार करता है। तो जब हम यशाया की किताब और उसका 43वां बाब और उसकी 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको तिलावत कर सकता है। यशाया नबी का सहीफा उसका 43वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। जंगली जानवर गीदड़ और शतरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगज़ीदों के लिए पीने के लिए पानी हो। हम चीज़ों के लिए कितनी फिक्र करते हैं और खुदा कहता है मुझे जानवरों की भी फिक्र है। जो जंगली जानवर हैं, परिंदे हैं, उन सब की मुझे फिक्र है। लेकिन इंसान क्या है? ये बरगज़ीदा, ये किनके साथ यशाया बात कर रहा है? खुदा की बनी इसराइल के साथ। और खुदा बनी इसराइल से ये कह रहा है कि तुम खुदा की बरगज़ीदा कौम हो। किसकी? खुदा की बरगज़ीदा कौम हो। हालेलुया। और बरगज़ीदा का मतलब खास कौम हो। इसका ये भी है अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग। तुम खास कौम और खास नस्ल हो। तो हर एक की नस्ल से पहचान होती है, वैसे नहीं होती। लोग अगर कोई जानवर हो तो उसको भी कहेंगे ये फलां नस्ल का है, कहते हैं या नहीं कहते? कुछ कहेंगे कि ये तो जंगली है, तो कुछ कहेंगे ये जंगली, यानी नस्ल से पहचान होती है। तो यहाँ पर खुदा इंसानों के बारे में, ईमानदारों के बारे में कह रहा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो, चुने हुए लोग हो, खास लोग हो, अलग किए हुए लोग हो, बरगज़ीदा नस्ल
کی برگزیدگی سے وہ پہچان کروا سکتے ہیں، کیونکہ جو الگ کیا ہوا شخص ہے، جب آپ گندم کاٹتے ہیں گھر لے کر آتے ہیں، یہاں پر ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اسلم گوری صاحب، وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب گندم یا کوئی اور فصل گھر لے کر آتے ہیں، ان کو جو صاف ہوتی ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے، لیکن جو گندی فصل ہوتی ہے اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل ہو، کیا ہو؟ برگزیدہ نسل، یعنی چنے ہوئے لوگ، الگ کیے ہوئے لوگ۔ میں نے تمہیں الگ کیا ہے دنیا سے، لوگوں سے اور ایسی باتوں سے الگ کیا ہے۔ اگر ہم ہماری زندگی میں پھر دوبارہ وہی باتیں ہیں، وہی رویہ ہے، وہی فطرت ہے، تو ہم لوگوں کو کیسے اپنی پہچان کروا سکیں گے؟ خدا کی پہچان کیسے کروا سکیں گے؟ کیونکہ یہاں پر پطرس رسول کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں، کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک برگزیدہ نسل ہو۔ تم کیا ہو؟ برگزیدہ نسل ہو اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہو۔ کیا یہ جو برگزیدہ نسل ہے اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ ایک دوسرے سے کہیں آپ چنے ہوئے لوگ، آپ چنے ہوئے لوگ، آپ چنے ہوئے لوگ، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کی خوبیاں ظاہر کر، اس کی خوبیاں ظاہر کر، اس کے کام ظاہر کر۔ اور یہاں پر ہماری اپنی فطرت پر ہمیں نگاہ کرنی ہے، اپنے رویے پر نگاہ کرنی ہے، ہمارا سننا کیسا ہے، ہمارا بولنا کیسا ہے، ہمارا دیکھنا کیسا ہے، ہمارا سوچنا کیسا ہے۔ اگر ہم، اور بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں اس بات کو، اگر کوئی دعا کرنے والا شخص ہے یا بائبل پڑھنے والا شخص ہے، اگر اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکلے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ تو دعا کرنے والے ہیں، آپ تو خدا کا کلام پڑھنے والے ہیں، لیکن آپ کے رویے میں تو کچھ تبدیلی نہیں۔ اس سے بہتر ہے نہ تو دعا کیا کر اور نہ کلام کو پڑھا کر، کیونکہ کلام بدلتا ہے، کلام تبدیلی لاتا ہے۔ تو اگر ہم کلام کو پڑھتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اسی طرح ایک شخص تھا جس کا نام شمعون کوڑی تھا، اس کے گھر میں یسوع مسیح جاتے ہیں، ایک بہت بڑی دعوت تھی، جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت آ جاتی ہے، بد چلن عورت وہاں پر آتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح بھی وہاں پر ہیں، لیکن کوڑی جو تھا وہ کوڑی کا کوڑی ہی رہا ہے، لیکن وہ عورت وہاں سے برکت پا کر چلی گئی ہے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں تو خدا آپ سے بات بھی کر رہا ہے، تو آپ جیسے آئے ہیں اگر ویسے ہی چلے جائیں گے، اپنی نسل کو نہیں بدلیں گے تو یہاں پہ آنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں بدلنا ہے۔ تم شاہی تم آگے لکھا ہے تم شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو، اور سٹارٹ میں ہم نے یہ پڑھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل ہو، تم ایک برگزیدہ نسل ہو۔ ایک دوسرے سے کہیں تم ایک برگزیدہ نسل ہو، یہ خدا فرماتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور ایک اور شخص تھا جو بہت ہی امیر تھا، ہر ایک چیز اس کے پاس تھی، یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور یسوع کو آ کر سجدہ بھی کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے خداوند میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں، لیکن کیسے پا سکتا ہوں؟ یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ تو نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ تو میرے پاس آیا ہے اور تو نے زندگی کی بات کی ہے، کیا تو شریعت پر عمل کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں خداوند میں تو لڑکپن سے اس پر عمل کرتا آ رہا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا، اس میں لکھا ہے چوری نہ کر، زنا نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، دیگر اور یہ سارا کچھ لکھا ہے، تو کیا تو عمل کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں خداوند میں تو لڑکپن سے عمل کرتا آ رہا ہوں۔ یسوع مسیح کو اس پر بڑا ترس آتا ہے۔ یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں لیکن تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے۔ اگر کوئی شخص پوری شریعت پر عمل کر رہا ہو تو پھر بھی کوئی شخص آ کر کہہ دے کہ تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، تو وہ کیا فیل کرے گا؟ اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ وہ سوچے گا میں تو پوری شریعت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا شخص سمجھتا تھا، بہت کچھ سمجھتا تھا کہ میں پوری شریعت پر عمل کر رہا ہوں، میں پاکیزہ ہوں اور میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں انسان میں سے کچھ نہیں دیکھ سکتا، لیکن خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔
تو ہم ایک دوسرے سے تو بہت کچھ چھپا سکتے ہیں لیکن خدا سے کوئی انسان نہیں چھپ سکتا۔ داؤد کہتا ہے خداوند تو میرے خیالات کو دور ہی سے جانتا ہے، اگر میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں تو وہاں پر بھی ہے، اگر میں آسمان پر چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے، اگر زمین کے نیچے پتال میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے، میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں کہاں جاؤں۔ تو پھر جب وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنی دولت بیچ اور غریبوں میں تقسیم کر، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ تو پھر اس نے کیا کیا تھا؟ وہ یسوع کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ دولت سے پیار کرتا تھا، اس کی دولت سے محبت تھی، دولت سے پیار کرتا تھا، اس لیے یسوع مسیح نے اس کو جان لیا تھا کہ تو میرے پاس تو آیا ہے زندگی پانے کے لیے، لیکن تو مجھ سے تو بڑھ کر دولت سے پیار کرتا ہے، مجھ سے بڑھ کر تو دولت کو چاہ رہا ہے، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اسی طرح ایک اور بھی شخص تھا تو وہ کہتا ہے خداوند میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، تو یسوع مسیح کہتے ہیں لومڑیوں کے پٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے پاس تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ کیوں یسوع مسیح نے یہ بات کی؟ اس کے اندر لالچ تھا، وہ لالچی تھا، اور یسوع مسیح کے پاس آتا ہے کہ جب یسوع مسیح جائے گا تو ساری پراپرٹی ساری جائیداد میری ہو جائے گی، اس لیے وہ یسوع کو کہتا ہے کہ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے اس کے خیالات کو جان لیا، اور یسوع کہتا ہے کہ لومڑیوں کے پٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن میرے پاس تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ پہ لکھا ہے وہ یسوع کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ہم اس چرچ میں آئے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ اگر کلام سننے کے لیے آئے ہیں پھر ایک دوسرے سے کہیں تو خدا کے کلام کو دھیان سے سنو، خدا کے کلام کو دھیان سے سنو۔ اور یہاں پر ہم یہ سن رہے ہیں لیکن تم ایک برگزیدہ نسل ہو، تم برگزیدہ نسل ہو۔ اب ہم کون سی نسل ہیں؟ برگزیدہ نسل، خاص نسل، چنی ہوئی نسل۔ ہاللیلویہ۔ پھر آگے لکھا ہے شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص خدا کی خاص ملکیت۔ ایک دوسرے سے کہیں آپ خدا کی ملکیت ہو، آپ خدا کی ملکیت ہو۔ تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں میں ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ زیادہ لینتھی ہو جائے گا اور ٹائم 11:30 ہو گئی۔ اور آگے یہ لکھا ہے ملکیت ہو تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کر۔ ہم اس کی ملکیت ہے تو کس لیے اس کی ملکیت ہے؟ کس لیے اس نے ہمیں چنا ہے؟ کس لیے ہمیں اس نے شاہی کہنوں کا فرقہ بنایا ہے؟ تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ اب یہاں پر یہ ایک سوال ہے کہ خدا کی خوبیاں کیا ہیں؟ خدا میں کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ تو یہاں پر خدا کو جاننے والے ہیں وہ خدا کی خوبیوں کو بھی جانتے ہوں گے، کیونکہ جو شخص کسی کو جانتا ہے اس کی خوبیوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، اس کی اچھی باتوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، اس کی بری باتوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، اس کے رویے کے بارے میں بھی جانتا ہے، اس کی فطرت کے بارے میں بھی جانتا ہے، سارا کچھ وہ جانتا ہے۔ تو اگر ہم خدا کے ساتھ رہنے والے ہیں تو خدا کی کیسی خوبیاں ہیں اور خدا کیسی خوبیوں کو پسند کرتا ہے جو خدا کے اندر ہے۔ خدا ان خوبیوں کو پسند کرتا ہے اور خدا ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ ہمارے اندر ہوگا تو اس کی خوبیاں بھی ہمارے اندر آ جائیں گی۔ ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ خدا کے لیے ہمارا دل خدا کے لیے ہے، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگر خدا کے لیے ہے تو یہ آج یہاں سے لے کر جائیں کہ کیا خدا ہمارے اندر ہے؟ اگر خدا ہمارے اندر ہے تو پھر ہماری نظر ادھر ادھر نہیں جائے گی بلکہ خدا کی طرف رہے گی۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ جو اندر ہوتا ہے اسی کو دیکھا جاتا ہے، پھر باہر کی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ کئی دفعہ جو شخص اندر ہوتا ہے ہم ہر جگہ پر اس کی باتیں کرتے ہیں، ہم ہر جگہ پر اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ اس طرح کا ہے، وہ ایسے ہے، اس کی خوبیاں ہم بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کی خوبیاں ہم دوسروں کو بتاتے ہیں۔ میرا دوست ہے، بہت ہی اچھا دوست ہے، جہاں پر اس کو بلایا جائے وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں پر آ جاتا ہے۔ اس نے کبھی
کبھی اپنی فکر نہیں کی، اس نے کبھی اپنی فیملی کی فکر نہیں کی، اس نے کبھی کسی اور چیز کی فکر نہیں کی، وہ روپیہ پیسہ مجھ پر خرچ کر دیتا ہے، وہ ہر ایک چیز مجھے دے دیتا ہے، تو اگر وہ دے دیتا ہے تو آپ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر وہ ایک دن آپ کو کوئی چیز نہ دے تو آپ کیا کریں گے؟ ناراض ہو جائیں گے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بے وفا ہو جاتے ہیں، لیکن آسمان کا خدا جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور اپنے وعدوں میں وہ سچا اور وفادار ہے۔ ہم لاپرواہ ہو سکتے ہیں، ہم ٹائم کو بھی ضائع کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ٹائم پہ نہ پہنچیں گے، لیکن جس کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ ٹائم سے پہلے موجود ہوتا ہے، ہاللیلویہ، وہ ٹائم سے پہلے اس جگہ پر آ جاتا ہے۔ یہ اس کی خوبی میں ہے، اور یہ بھی اس کی خوبی میں ہے کہ وہ وقت سے پہلے اس جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ تو اگر آپ آدھا گھنٹہ کہیں گے کہ خداوند ہم اس جگہ پر پہلے آئیں گے، تو آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے اس جگہ پر ہوگا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، یہ اس کی خوبی میں ہے کہ وہ پہلے اس جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ کسی وقت آپ آزما کر دیکھیں، اگر عبادت کا 10 بجے کا ٹائم ہے، آپ پہلے آ کر دیکھیں، خدا اس جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ کسی وقت کوئی آزمانا چاہتا ہے اس بات کو تو آزما کر دیکھیں، اگلے اتوار اگر 10 بجے کا ٹائم ہے تو آپ 15 منٹ پہلے آ کر دیکھیں، خدا اس جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا دوست یا آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ لیٹ پہنچے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی کو ٹائم دیں تو آپ لیٹ پہنچیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی بھی ہوتی ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ تو جب ہم سب نے مل کر یہ ٹائم ٹھہرایا ہے 10 بجے کا، تو ہم جب لیٹ آتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں؟ کبھی ہماری فیلنگ ایسی ہوئی ہے، کبھی ہمارے ذہن میں ایسی بات آئی ہے کہ ٹائم ہم خود دیتے ہیں لیکن لیٹ پہنچتے ہیں؟ کبھی ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ بات آئی ہو کہ خدا کو ہم نے 10 بجے کا ٹائم دیا ہے تو ہم 10:30 پہنچ رہے ہیں، ہم 9:45 پہنچ، ہم 11:15 پہنچ رہے ہیں، ہم اور اس طرح سے لیٹ پہنچ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے اس کے بارے میں؟ کبھی ہمیں سوچ آئی ہے یہ کہ ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم لیٹ پہنچتے ہیں، تو خدا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اندر خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم یہی کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ ای خدا دی لاڈلی قوم، ای خدا دی کی ہیں لاڈلی قوم۔ تو ہاں جی، تے یاد رکھو کہ جو لاڈلا بچہ ہوتا ہے نا زیادہ خراب کرتا ہے، جتنے زیادہ لاڈ رکھو گے زیادہ خراب کرے گا، جنہوں حساب دے نال ہی رکھو گے سارا وفادار ہے۔ دنیا سے تھی وزٹ کر کے دیکھ لو، اوور آل تو ہی دیکھ لو، جنہوں تھی زیادہ پیار کرو گے زیادہ ہی کرے ہو خراب کرے۔ اور یسوع مسیح نے یہودا سے بہت پیار کیا تھا۔ آپ مووی دیکھیں کہ یسوع مسیح دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں لیکن یہودا کو اپنے گلے ملاتے ہیں، تو یہودا نے یسوع کو پکڑوا دیا۔ یہ محبت ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کے ساتھ بھی آپ پیار کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، انصاف سے رہیں، آپ زیادہ آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے۔ پھر ہم کئی دفعہ جس کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے، ہم خدا سے بڑھ کر اس کی بات سنتے ہیں، ہم خدا کی کام سنتے ہیں۔ اگر آپ کسی وقت گھر میں خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ کا دوست آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کلام پڑھتے رہیں گے یا اس کو چھوڑ کر اس کی سنیں گے؟ ہاں جی، تو یہ کلام ہی پڑھتے ہیں، کیا کریں گے؟ کلام پڑھیں گے، اس کو لے کر جانا ہے۔ گھر جتنا مرضی قریبی کوئی رشتے دار آ رہے ہیں، اگر آپ کلام پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، پھر اس کی نہ سنیں، پھر خدا کی سنیں۔ اور ایک بات اور غور کے ساتھ سنیں کہ جب خدا کے خادم وزٹ کے لیے آتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھ جایا کریں، سنیا کریں اور کہا کریں کہ پادری صاحب آج ہمیں کوئی اور کوئی خدا کی بات سنائے۔ خدا نے ہماری فیملی کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا بات کی؟ خدا نے کبھی میرے بارے میں بھی آپ سے بھی بات کی؟ اور خدا بولتا ہے، خدا بات کرتا ہے، لیکن جب آپ کہیں گے تو پھر خدا بولے گا۔ ہاللیلویہ، خدا بات کرتا ہے۔ خدا نے کئی لوگوں کے بارے میں بات کی ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو کسی کے ساتھ بیان کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا، اس لیے فادر بہت ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو کبھی پوچھا کریں کہ پادری صاحب کبھی
खुदा ने हमारी फैमिली के बारे में भी आपसे बात की, हमारे बारे में भी खुदा ने कुछ कहा, फिर खुदा कहेगा हालेलुया। और यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हमें खुदा की खूबियाँ बयान करनी, और खुदा ये देख रहा है कि ज़मीन पर जो मेरे लोग बरगज़ीदा नस्ल और शाही कहना का फिरका और मुक़द्दस कौम है और ऐसी उम्मत है और जो मेरी मलकियत है वो मेरी खूबियाँ ज़ाहिर करे। हम किसके लिए हैं? एक दूसरे से कहें आप खुदा के लिए हैं। एक दूसरे से कहें आप खुदा के लिए हैं। आप एक दूसरे के कंधे को हिलाकर कहें मेरी बहन आप खुदा के लिए, मेरी बहन आप खुदा के लिए। और खुदा यहाँ पर ये कह रहा है कि हम उसके लिए हैं और हमें उसकी खूबियाँ बयान करनी। हम उसकी खूबियों के लिए हैं, हम उसके कामों के लिए, ताकि उसके काम बयान करें, उसके कामों को इस दुनिया में ज़ाहिर करें। दुनिया हम में से खुदा को देखना चाहती है, दुनिया हम में से किसको देखना चाहती है? खुदा को देखना चाहती है। तो खुदा को हम कैसे दिखाएंगे? अपनी खूबियों से, अपने कामों से हम खुदा को दिखाएंगे। तो दुनिया देखना चाहती है, जहाँ भी जाएं लोगों को खुदा देकर आए, लोगों को यीशु देकर आए, हालेलुया। और जो कुछ किसी के पास होता है वही देकर आता है, और जो कुछ हमारे पास होता है अगर किसी के पास जाते हैं तो वही देकर आते हैं। अगर हमारे पास यीशु होगा तो यीशु ही देकर आएंगे। कई दफ़ा लोग लाखों रुपया पैसा दे देते हैं लेकिन यीशु नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास यीशु होता ही नहीं है। लेकिन जिनके पास यीशु होता है वो यीशु देते हैं। आप गरीब हैं, आप कमज़ोर हैं, आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, जिस भी हालत में हैं, अगर यीशु आपके पास है तो आप सबसे बढ़कर हैं और आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे, हालेलुया। अगर किसी के पास लाखों रुपया पैसा है उसकी तरफ ना देखें। रुपया पैसा जाने वाला है, रुपया पैसा मिटने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आप तरक्की करेंगे, आप जोर पाएंगे, आप कुव्वत पाएंगे। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपका वक्त आ गया है कि आप तरक्की करें, आपका वक्त आ गया है कि आप आगे बढ़ें, हालेलुया। आज से आप कमजोर नहीं रहेंगे, आज से आप बेदर नहीं रहेंगे, और खुदा आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। और आने वाले दिनों में आपकी जरूरतें पूरी होने वाली हैं, हालेलुया। और आने वाले दिनों में आप गरीब नहीं रहेंगे बल्कि बहुत अमीर हो जाएंगे। आने वाले दिनों में आप बहुत तरक्की करेंगे, आने वाले दिनों में आप बहुत बरकत पाएंगे। और ये कैसे होगा? जब आप खुदा की खूबियाँ ज़ाहिर करेंगे। आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं, वहाँ पर उनको मसीह देखा है। कैसे? आप ना बोलें, कोई उनके साथ बात ना करे, अपने काम से आप उनको मसीह दे सकते हैं। जो काम करो जी से करो। आगे क्या लिखा है? ये जानकर कि हम खुदावंद के लिए करते हैं। जब वहाँ पर भी काम करते हैं ये जानकर करो कि हम खुदावंद के लिए करते हैं। और वहाँ पर वो आपकी ईमानदारी को देखकर वो आपसे पूछे, आपसे बात करना चाहेंगे, फिर आप यीशु के बारे में बताएं कि जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं वो जिंदा है और जोरावर है, और वो पाक है। उसने कहा था कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके, और आपके इन लफ्ज़ों से उनकी ज़िंदगी में काम हो। लेकिन कई लोग वैसे ही बोलते रहते हैं, हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु ने ये किया है, वो ऐसे वैसे ही बोलते रहते हैं। हमें पहले एक अच्छा रवैया देना है, फिर जब बात करेंगे उनकी ज़िंदगी में असर होगा। वो खुद पूछना शुरू करेंगे, बहन जी मुझे बताएं, भाई जी मुझे बताएं कि आप इतने अच्छे हैं, आप इस कदर काम में वफादार हैं। वो खुद पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर वो ये भी कहेंगे कि बहन जी आप थोड़ा सा हमें वक्त दें, हमारे पास बैठें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया दुखी है, मुश्किलात में है, प्रॉब्लम में है, और ये दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप जाएं और खुशी बात है।